تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرولس عثمان کے اگلے آنے والے ایپیسوڈ کے حوالے سے، جن میں ہمارے ٹاپک یہ ہونے جا رہے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں نعمان کمانڈر کے آنے کے بعد عثمان بے کے کس سپاہی کی شہادت ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہمیں پچھلے ایپیسوڈ میں عثمان بے کے 2 نئے سپاہیوں سے بھی تعارف کروایا گیا، جن میں ایک کا نام عثمان بے نے خود ہی حسن ایلپ بتایا ہے۔ تو کیا یہ حسن ایلپ وہی تاریخی کردار ہے یا پھر نہیں؟ تو مطلب آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم انہی سپاہیوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے اور اسمہان سلطانہ کس طرح اولف سے یہ ایناگول قلعہ واپس لیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے اسی ویڈیو میں ہم انہی سارے ٹاپکس پر مکمل تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ میں آپ کو اسمہان سلطانہ کی عثمان بے کے خلاف چال، بائندر بے کا ان سارے سرداروں کو عثمان بے اور اسمہان سلطانہ دونوں کے ہی خلاف کرنا، جبکہ اس نعمان کمانڈر کا کونیا میں پہنچنے کی وجوہات بھی بتانے جا رہا ہوں۔ بس آپ سبھی سے یہی درخواست رہے گی کہ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ساری معلومات اگلے ایپیسوڈ کے حوالے سے اسی ویڈیو میں ہی پتہ چل جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس نعمان منگول کمانڈر کی کہ آخر اس کمانڈر کے آنے کے بعد کون کون سی اس سیریز کی کہانی میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، یعنی اس منگول کمانڈر کے آنے کے بعد عثمان بے کے کن کن نئے سپاہیوں کی آمد ہوگی، جبکہ اس کے ساتھ اسی منگول کمانڈر کے آنے کے بعد اسمہان سلطانہ، سلطان علاؤدین اور سلطان مسعود کے ساتھ کیا ہوگا، اور اسی کمانڈر کے آنے کے بعد عثمان بے کے کس سپاہی کی شہادت ممکن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جس طرح اس اگلے ایپیسوڈ کے آنے والے اس پہلے ٹریلر میں ہمیں عثمان بے کے الفاظوں کے ساتھ یہ پتا چل گیا کہ یہ منگول نعمان کمانڈر اپنی پوری بہت ہی بڑی فوج کے ساتھ کونیا میں داخل ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو اس کی وجوہات بھی بتا دی تھی اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ آخر اس کمانڈر کا کونیا میں داخل ہونے کی وجہ کیا ہوگی، اور ایک بار پھر سے بھی آپ کو یہی معلومات دیتا چلوں کہ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اسمہان سلطانہ نے اس منگول کمانڈر کی بات نہیں مانی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسمہان سلطانہ نے اس منگول کمانڈر کی بات نہ مانتے ہوئے یہ جرگہ بھی رکھا، اور اسی جرگے میں اسی منگول کمانڈر کے ایلچی کا بھی سر قلم کیا گیا۔ یقیناً یہ منگول کمانڈر انہی ساری چیزوں کے بارے میں حساب لینے کے لیے اسمہان سلطانہ کے پاس آئے گا، اور بالکل اسی وجہ سے ہی یہ منگول کمانڈر سب سے پہلے کونیا ہی جائے گا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تقریباً ایسا بھی ممکن ہے کہ اسمہان سلطانہ کا اسی منگول کمانڈر کے ساتھ اتحاد ہو، یعنی اسمہان سلطانہ اور سلطان علاؤدین کو سلطان بنانے کے پیچھے اسی منگول کمانڈر کا ہی بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جب یہ منگول کمانڈر اپنی فوج کے ساتھ کونیا سے ہوتے ہوئے عثمان بے کی طرف رخ کرے گا تو پھر تقریباً اس بات کے بہت ہی زیادہ چانسز ہیں کہ جب یہ منگول کمانڈر عثمان بے کی طرف آ رہا ہوگا تو اسے راستے میں ہی یہ خبر ملے گی کہ عثمان بے کا ایک سپاہی جیرکوتائے عثمان بے کے کسی مشن پر گیا ہوا ہے۔ تو اب جیسا کہ ہم سبھی کو یہ معلوم ہے کہ اسی منگول کمانڈر کی انٹری اس سیریز میں بہت ہی دھماکے دار اور بہت خطرناک ہونے جا رہی ہے، تو پھر کیا پتا اگلے آنے والے چند ایپیسوڈ میں یہی منگول کمانڈر کسی طرح سے جیرکوتائے کو گرفتار کر لے اور پھر عثمان بے کے سامنے ہی جیرکوتائے کو قتل کر دے، جیسا کہ پچھلے سیزن میں ہم نے گوگتو کا سین دیکھا تھا۔ گوگتو کے حوالے سے بھی ہمیں یہی سین دیکھنے کو ملے تھے کہ وہ اپنے سارے دوستوں اور عثمان بے سے دور چلا گیا تھا، لیکن گوگتو کے آگے جانے کے بعد یہ منگول کمانڈر اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، اب جیرکوتائے کے حوالے سے بھی اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ اسی کے ساتھ بھی یہی سٹوری ہونے جا رہی ہے، لیکن مزید اس کے علاوہ بھی ہمیں کنفرم کچھ بھی نہیں پتا کہ آخر اس منگول کمانڈر کی انٹری ہمیں کس طرح سے دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں اسمہان سلطانہ، بائندر بے اور ان سارے سرداروں کے حوالے سے معلومات دے دوں تو دوستو اب سب سے پہلے ہم اسمہان سلطانہ کی بات کریں گے، جو کہ چاروں طرف سے اب گھیر چکی ہیں، یعنی اب ایک طرف بائندر بے اسمہان سلطانہ کو چھوڑ کر اولف کے ساتھ اتحاد کر چکا ہے، اور اولف بھی اسمہان سلطانہ کے خلاف جا کر ایناگول قلعے کو فتح کر چکا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایناگول قلعے کو کھونے کے بعد عثمان بے کا سیدھا شک اسمہان سلطانہ پر چلا گیا، کیونکہ یہ چیز ہر کوئی جانتا ہے کہ اسمہان سلطانہ کا ہی اولف کے ساتھ واحد اتحاد تھا۔ اب اسمہان سلطانہ کا اگلے ایپیسوڈ میں بہت ہی زیادہ رول ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب ایک تو اسمہان سلطانہ کو اس غدار کا پتہ لگانا ہے جس نے اولف کے ساتھ اتحاد کیا، دوسرا اولف سے اسمہان سلطانہ کو کسی بھی طریقے سے یہ ایناگول قلعہ واپس لینا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسمہان سلطانہ کو عثمان بے کو بھی یہ یقین دلانا ہے کہ اولف کے اس قلعے کو فتح کرنے میں ان کا ہاتھ نہیں تھا۔ دوستو اب یہ چیز ہم اگلے ہی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ آخر اسمہان سلطانہ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں ہینڈل کرنے کے لیے، اور جبکہ ان ساری چیزوں کے علاوہ اسمہان سلطانہ کو اس نعمان منگول کمانڈر کو بھی ہینڈل کرنا ہے۔ اسمہان سلطانہ کے علاوہ اب اگر ہم بات کریں بائندر بے کی کہ آخر اگلے ایپیسوڈ میں بائندر بے کون کون سے نئی چالیں چلنے والے ہیں، تو دوستو جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ بائندر بے نے اولف کو بہت سارا سونا دے کر اپنا اتحادی بنا لیا، تو بالکل ایسا ہی کچھ بائندر بے اگلے ہی ایپیسوڈ میں ہمیں کرتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا۔ یعنی اب جس طرح بائندر بے نے اولف کو عثمان بے اور اسمہان سلطانہ کا دشمن بنا لیا، تو بالکل ویسے ہی بائندر بے
अगले एपिसोड में भी वैसा ही कुछ करेगा कि इन तीनों सरदारों को बहुत सारे सोने की पेशकश करेगा और इन सारे सरदारों को यही कहेगा कि जो भी कुछ हो जाए आप सभी ने उस्मान बे का साथ नहीं देना। बाकी बाइंदर बे की गद्दारी के हवाले से मैंने आपको पहले भी ये बता दिया है कि अगले आने वाले चंद एपिसोड्स में जैसे ही उस्मान बे को ये चीज पता चलेगी कि ओलफ का एनागोल किले की फतह में असमहान सुल्ताना का हाथ नहीं था बल्कि इसके बजाय बाइंदर बे का हाथ था, तो फिर यकीनन बाइंदर बे की गद्दारी को जानने के बाद उस्मान बे बाइंदर बे को दूसरा मौका नहीं देगा। यकीनन बहुत जल्द हम बाइंदर बे का भी खात्मा इसी गद्दारी की वजह से ही देखेंगे। बस अब हमें देखना ये है कि आखिर किस तरह इसकी गद्दारी उस्मान बे वालों के सामने आती है और फिर किस तरह उस्मान बे इसका खात्मा करते हैं। नाजरीन, इन सब चीजों के अलावा अब अगर हम बात करें ओलफ, उस्मान बे और एनागोल किले के हवाले से कि जैसा कि इस पिछले एपिसोड में ओलफ ने उस्मान बे की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एनागोल किले को फतह किया, तो अब आखिर आगे उस्मान बे किस तरह से ओलफ से ये एनागोल किला वापस लेते हैं। दोस्तों, अब जिस तरह से सीरीज की स्टोरी हमें देखने को मिल रही है उसमें न सिर्फ ये सारी मुसीबतें असमहान सुल्ताना पर आ पड़ी बल्कि अब ये चीजें उस्मान बे के लिए भी बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि इस पिछले एपिसोड में हमें उस्मान बे को कोपरो हिसार किले पर हमला करने की तैयारियां करते हुए दिखाया गया। कोपरो हिसार किले को फतह करने के लिए उस्मान बे ने अपने जासूस यानी जहर कुताए और उलगन खातून को भी वहां पर भेज दिया, लेकिन उस्मान बे को इस चीज का अंदाजा हरगिज नहीं था कि आखिर उनके हाथों से एनागोल किला चला जाएगा। बिल्कुल अब यही चीज उस्मान बे के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई है कि आखिर उस्मान बे कोपरो हिसार किले पर हमला करने की तैयारियां जारी रखें या फिर एनागोल किले को पहले वापस किया जाए। वैसे जहां तक मुझे लगता है कि क्या पता आगे आने वाले चंद एपिसोड में हमें मेहमत मुज़्दक ये दोनों ही किले को एक ही वक्त में फतह कराते हुए दिखा दें, लेकिन ये चीज होने के बहुत कम चांसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि उस्मान बे पहले एनागोल किले को वापस करे जबकि उसके बाद अपना अगला हदफ यानी कोपरो हिसार पर काम जारी कर दें। अब हमने कुरुलुस उस्मान सीरीज में और भी बहुत सारी चीजें जबरदस्त होती हुई देखनी है, यानी अभी उस्मान बे के बहुत सारे तारीखी सिपाहियों का भी आना बाकी है, जिनमें हम जिस भी सिपाही की सबसे ज्यादा तवक्को कर रहे हैं वो कोशिश है, और यकीनन इन सारे तारीखी सिपाहियों में सबसे पहले आमद इस कोशिश की ही होने जा रही है। इसके अलावा हमें कुरुलुस उस्मान के अगले एपिसोड की शूटिंग की ये चंद तस्वीरें मिली हैं, जिसमें आप उस्मान बे के इस पुराने सिपाही को देख सकते हैं और इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले एपिसोड में यही सिपाही हमें इस एपिसोड में देखने को जरूर मिलेगा। नाजरीन, अब ये तो थी वो सारी बातें जो हम अगले एपिसोड के आने वाले इस पहले ट्रेलर में देख चुके हैं और बिल्कुल इसी ट्रेलर के मुताबिक ही हम ये सारी बातें कर चुके हैं। तो यकीनन अब हम इंतजार करेंगे इसके अगले आने वाले दूसरे ट्रेलर का, जिसमें हमें अगले एपिसोड की मजीद चीजें और भी ज्यादा तफसील के साथ देखने को मिलेंगी। अब इस वीडियो में हमने जितने भी चीजें डिस्कस करी हैं इन सभी के हवाले से आपने भी मुझे अपने राइट कमेंट सेक्शन में लाजमी से बतानी है कि आखिर आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में उस्मान बे, बाइंदर बे, असमहान सुल्ताना, नाइमान कमांडर जबकि ओलफ और एनागोल किले के साथ क्या क्या चीजें होने जा रही हैं। तो प्लीज इस हवाले से आपने मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है। जबकि मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।